اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھے ہوئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں جو بندہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار فرمائے گا۔ اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ وقت اپنے آقا و مولا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے مختص کیا جائے، اور اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر بس درود و سلام کے گجرے نچھاور کیے جائیں۔ یہ لازم نہیں کہ کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے نکالے جائیں، آپ 10 منٹ بھی 5 منٹ بھی روزانہ کے مختص فرمائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک کو اپنا وظیفہ بنائیں، تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکات دنیا میں بھی نصیب ہوں گی اور قبر و آخرت میں بھی اس کی برکات سے مالا مال ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اصالہ ثواب کی محفل بھی ہے اور ربیع الاول کا پیارا مہینہ بھی ہے۔ اصالہ ثواب کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے ثواب پہنچانا، تو حضور کے ذکر سے بڑھ کے کون سی عبادت ہو سکتی ہے کہ جس کا ثواب اللہ رب العالمین جل وعلا بے شمار عطا فرماتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی شانیں ہیں اور بڑا مقام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، عیب تناہی۔ کسی چیز کی آپ صفات بیان فرمائیں نا تو صفتیں بیان کرتے 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 کسی جگہ پر جا کے بندہ رک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بس یہیں تک ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ کہیں نہ کہیں جا کے بریک لگ جاتی ہے، بھلے اس کی آپ 1000 صفات بیان کر لیں، 2000 صفات بیان کر لیں، کسی نہ کسی جگہ پر جا کر بندہ کہتا ہے بس یار یہی کچھ ہے اس میں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلی حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک عیب ہے کہ اس کی صفتیں کہیں جا کر رک گئی ہیں، تو فرمایا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اس عیب سے بھی پاک ہے۔ حضور کی ذات مبارکہ کے اندر عیب تناہی بھی نہیں پایا جاتا، لا متناہی صفات ہیں، ایسی صفات ہیں جن کی حد نہیں ہے، ایسی صفات بس بادت خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ علماء نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو شانیں ہیں نا جو لا متناہی ہیں، یہ مخلوق کے اعتبار سے لا متناہی ہی ہیں۔ مخلوق حضور کو سمجھ ہی نہیں سکتی، بس ایمان لائے گی کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے رسول ہے، بس اتنا ایمان لے آئے، ورنہ حضور کی ذات کو تو وہ ہستی نہیں سمجھ سکی جس نے اپنے دن رات مصطفیٰ کی صحبت میں گزارے ہیں۔ حضور نے فرما دیا تھا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ نبی بھی آئے ہیں نا، حالانکہ نبی کائنات میں سب سے بلند طبقہ ہے، تو انبیاء بھی مصطفیٰ کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ابو بکر میری حقیقت کو تو نہیں جانتا، ایسا نہیں حضور نے فرمایا۔ کتنی فصاحت و بلاغت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے۔ تھوڑا بولتے ہیں حضور اور اس کو اگر پھیلایا جائے تو کتابوں کی کتابیں بھری جا سکتی ہیں ایک ایک جملے سے۔ فصاحت و بلاغت کے بادشاہ بلکہ شہنشاہ ہے مصطفیٰ کی ذات مبارکہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر تو میری حقیقت کو نہیں جانتا، فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے، پہچانتا ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا ہوں، بس اللہ کو پتا ہے کہ میں کیا ہوں، صرف اللہ جانتا ہے۔ تو جب اللہ ہی جانتا ہے تو پھر دوسرے کو ضرورت کیا ہے حضور کے بارے میں ترازو لے کر آ جائے اور حضور کو تولنا شروع کر دے، معاذ اللہ۔ یہ اس کی عقل کا قصور ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور آخر پہ جا کے بات ہی ختم کر دیتے ہیں، فرماتے ہیں آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار شانیں ہیں، لیکن میں جو آیت کریمہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اس میں 2-3 چیزوں پر آپ کے سامنے کلام کرنا ہے۔ خالق کائنات جل وعلا نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم،
عربی میں جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا نابالغ، اس کو صبیٌ کہتے ہیں یا غلام کہتے ہیں، اور جو بالغ ہو جاتا ہے اس کو راجل کہتے ہیں، مرد۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، ملکہ ربی آپ کو کہا جاتا ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور طاہرہ لقب تو آپ کا اس وقت بھی تھا جب زمانہ جاہلیت تھا۔ اتنی پاک خاتون، اور پاک ہو کیوں نہ ماں کس کی ہیں؟ سیدۃ النساء فاطمہ زہرا کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا۔ آپ کو ایک غلام تحفے میں ملے تھے جن کا نام تھا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہی زید بن حارثہ ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے شہر میں نیکی کی دعوت دینے گئے تھے نا، تو وہاں کے 3 بڑے سرداروں کو نیکی کی دعوت دی تھی۔ یہ طریقہ تبلیغ حضور نے سمجھایا ہے کہ کہیں پہ جائیں تو وہاں کے سرداروں کو سب سے پہلے پکڑیں، ان کو نیکی کی دعوت دیں، وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے تو باقی پورا گاؤں اپنے ہاتھ میں آ جائے گا۔ طریقہ کار یہ ہے کہ وہاں کے جو معزز لوگ ہیں جن کو لوگ معتبر سمجھتے ہیں، پہلے ان کو درست کیا جائے۔ ہم چھوٹے چھوٹے لوگوں کو تو نیکی کی دعوت دیتے رہتے، بڑے کے پاس جاتے ہی نہیں، حالانکہ اس کے ساتھ 1000 بندہ اٹیچ ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہو گیا تو ان میں سے تو 500 تو ہدایت پہ آئے گا، بہت سارے لوگ اس کے ٹھیک ہونے پر ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو حضور نے 3 بڑے سرداروں کو نیکی کی دعوت دی، تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگایا گیا، نوجوانوں کو لگایا گیا جنہوں نے پتھر مارے، گالیاں دی، دھکے دی۔ اس سفر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ دینے والے جو غلام تھے نا، وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور کوئی صحابی حضور کے ساتھ نہیں تھا، صرف یہ تھے حضرت زید بن حارثہ۔ اور ان کی شان یہ ہے کہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قدر قریب ہو چکے تھے کہ یہ سرکار سے جدائی برداشت ہی نہیں کرتے تھے۔ یہ چونکہ بکتے بکاتے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آئے تھے، حضرت خدیجہ تک آئے تھے، تو انہوں نے پھر حضور سے نکاح کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ پیش کر دیا۔ تو حضور کا اخلاق کریمانہ دیکھ کے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے عاشق ہو گئے۔ آپ کے چچا اور آپ کے والد صاحب آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت دیر گزر گئی، ملتے ہی نہیں تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا زید کدھر چلے گئے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس علاقے سے کچھ لوگ طواف کرنے کے لیے کعبے میں پہنچے اور وہاں پہ حضرت زید کو دیکھا، خوش ہوئے، کہا جا کے بتائیں گے۔ چچا اور باپ رو رو کے بیچارے پریشان ہو رہے ہیں اور زید ادھر ہے، بکتے بکاتے یہاں تک پہنچے تھے۔ بہرحال جا کے بتایا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور چچا وہاں سے آئے، مکے میں پہنچے، پتہ کیا کہ کہاں پہ ہیں، پتہ چلا کہ وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے پاس ہیں۔ تو حضور کے پاس وہ آ گئے، آ کے کہا کہ ہم زید سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا آپ کا رشتہ کیا ہے زید کے ساتھ؟ کہا جی میں چچا اور یہ باپ ہیں۔ کہا اچھا تو پھر میرے لیے کیا؟ کہا جی وہ آپ واپس کر دیں، کئی سال سے ڈھونڈ رہے ہیں، کسی نے پکڑا اور بیچ دیا غلام بنا کر، اور غلام در غلام ہوتے ہوتے آپ تک پہنچا ہے۔ آپ کو جتنے بھی پیسوں کی ضرورت ہوگی نا ہم پیش کریں گے، آپ کی منہ مانگی قیمت دیں گے، جو ڈیمانڈ ہوگی وہ دیں گے، لیکن ہمارا بیٹا ہمیں واپس کیجیے۔ حضور کریم ہے نا، چاہتے تو دولت اکٹھی کر لیتے ہیں، حضور فرماتے کہ رکھو پیسے یہاں پر، اور پیسہ آ جاتا ہے تو چلو اپنے غلاموں میں تقسیم کر دیں گے، لیکن حضور بڑے کریم ہیں، بڑے ہی کریم ہیں، بات کی نزاکت کو حضور سمجھ جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں زید کو بلاتا ہوں، اگر زید آپ کے ساتھ جانا چاہے تو 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا، تھوڑی بھی قیمت 1 درہم بھی نہیں لوں گا، اور اگر وہ جانا نہ چاہے تو پھر آپ ضد نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ بات تو آپ نے کریموں والی کر دی ہے، بات تو آپ نے کرم والی فرمائی ہے، کہ آپ بغیر پیسوں کی ہمیں لوٹا دیں گے ہمارا بیٹا۔ بہرحال حضرت زید کو بلایا گیا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سامنے آئے نا، حضور نے فرمایا زید ان دونوں کو جانتے؟ عرض کی حضور ایک میرے والد صاحب ہیں، ایک چچا جان ہے۔ تو زید یہ پوچھو کہ کیا کہتے ہیں؟ ملے؟ جی ابا جی خیریت ہے، گھر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ چلو زید چلے؟ ہاں کدھر؟ اپنے گھر چلتے ہیں۔ حضرت زید نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا، میں تو نہ جاؤں، زید میں تمہیں آزاد کرانے آیا ہوں، غلامی کی زندگی ہے، چلو نا گھر۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابا جی آپ چلے جائیں، جب سے ان کی غلامی میں آیا ہوں غلامی کرنے کا مزہ آ گیا، مزہ آ گیا، یہاں سے نہیں جاؤں گا، آپ واپس چلے جائیے، جب جب ملنا ہو آپ تشریف لے آئیے گا، ملاقات ہو جائے گی، لیکن اب میں حضور کو چھوڑ کے نہیں کہیں جا سکتا۔ اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کہ زید بن محمد کے نام سے مشہور ہو گئے، زید بن محمد، محمد کا بیٹا زید، محمد کا بیٹا زید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ حالات دیکھے نا تو رب العالمین جل وعلا نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا سن لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں، اس لیے زید کو زید بن محمد نہیں کہنا، وہ زید بن حارثہ اپنے باپ کے بیٹے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ
جس کا نسب ہے نا اسی کے ساتھ نسبت کی جائے گی. بعض لیبا بچے ہوتے ہیں، بہن سے لے لیا، بھائی سے لے لیا، اس کو ولدیت اپنی دے دیتے، حرام ہے، نہیں دے سکتے، منع. دے دیا ہے تو بدلنی پڑے گی. اسی کے باپ کی ولدیت دینی ضروری ہے. نہیں جی بچپن میں لیا تھا ہم نے کہا احساس کمتری نہ ہو، نہیں، احساس کمتری ہو یا نہ ہو، بہرحال اس کی ولدیت اسی کے باپ کے نام سے ہی چلے گی. جس نے پالا اس کے نام سے نہیں چلے گی، نہ وہ باپ ہے اس کا، باپ وہی ہے جو ہے. بعد عورت کو طلاق ہو جاتی ہے، بچہ ابھی گود میں تھا، نئی جگہ پہ شادی کر لی، تو اب اس کی ولدیت نئے باپ کی دی جا رہی ہے. ایسا نہیں، بھلے طلاق ہو گئی ہے لیکن باپ اس کا وہی ہے، نام وہی چلے گا. تو کہا اب زید کو زید بن محمد نہیں کہنا، زید بن حارثہ ہے. حضور کا جوان بیٹا کوئی بھی نہیں. حضور کو اللہ کریم نے 3 بیٹے عطا فرمائے تھے. ایک کا نام تھا حضرت قاسم، جن کے نام سے نبی کریم علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم، قاسم کے باپ. اور علامہ زرقانی نے یہاں عشق والی بات کی ہے، فرمایا ایک تو حضور کے بیٹے کے نام سے ہے نا قاسم، ایک حضور کی صفت بھی ہے قاسم. اللہ مجھے عطا کرتا ہے وانا قاسم، اور میں تقسیم کرتا ہوں. فرمایا ایک صفت بھی ہے حضور کی. تو فرمایا پتہ ہے حضور کو ابو القاسم صحابہ کیوں کہتے تھے؟ فرمایا کہ حضور کے بیٹے کی وجہ سے بھی کہتے ہوں گے، لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو حضور ابو القاسم اس لیے ہیں، وکنیتہ ابو القاسم لیقسم الجنت بین اہلھا. حضور کو اس لیے بھی ابو القاسم کہا جاتا تھا کہ حضور اپنے غلاموں کے درمیان جنت تقسیم فرمایا کرتے تھے. جس کو چاہتے تھے حضور جنت عطا فرما دیتے تھے. فرماتے تھے ابھی بھائی دروازے پہ جنتی آئے، یہ بندہ جنتی ہے. ایسے مجلس تھی اور حضور قدر رحمت جوش پہ آ گیا. حضور نے 10 صحابہ کا نام لے کے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ. 10 صحابہ کا مصطفیٰ نے نام لے کر ان کو جنت کی بشارت دی. اور آج تک لوگ ان کو عشرہ مبشرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں حضور کو تو غیب کا پتہ نہیں، لوگ کہتے ہیں حضور تو کچھ دے نہیں سکتے. میں کہتا ہوں عشرہ مبشرہ کن کو کہتے ہو؟ جی وہ 10 صحابہ جن کو مصطفیٰ نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی. میں نے کہا دیکھ لو حضور کے علم غیب بھی ثابت ہے، حضور کے اختیار بھی ثابت ہے. حضور کو ان 10 کے بارے میں پتا تھا کہ رب ان کو ایمان کی زندگی عطا فرمائے گا اور ایمان کی موت بھی عطا فرمائے گا. اور یہ بھی حضور کو اختیار تھا کہ حضور نے دنیا میں رہتے ہوئے ان کو جنت کا مالک بھی بنا دیا ہے. عشرہ مبشرہ 10 وہ صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی. تو فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. 3 بیٹے حضور کو عطا ہوئے، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم اور حضرت عبداللہ. انہی عبداللہ کو طاہر بھی کہا جاتا تھا، طیب بھی کہا جاتا ہے. تو یہ 3 بیٹے بچپن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وفات عطا فرمائی.